اگر آپ بے چینی سے اپنے کینیڈا جانے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزے کا انتظار کر رہے ہیں اور ویزا وقت پر نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ شاید آپ کا جواب ہوگا میں صبر سے انتظار کروں گا، مگر یہ صبر شاید ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہریانہ میں وکاش نامی ایک نوجوان نے نہر میں کود کر اپنی جان لے لی، صرف اس وجہ سے کہ اس کا ویزا نہیں آیا۔ اس کی کینیڈا جا کر تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ وہ دنیا سے چلا گیا اور ویزا آیا اس کی موت کے ایک دن بعد۔ دہل گیا نا آپ کا دل؟ یاد کریں، ہمارا دل اس وقت بھی دہل گیا تھا جب حال ہی میں ثاقب اور ساگر گوپنگ جیسے نوجوانوں کی خودکشی کا سنا۔ زندگی سے نا امیدی، تنہائی اور پھر انتہائی قدم، اور ایسا قدم کہ اپنی جان ہی لے لی جائے۔ ہماری نوجوان نسل کے اس انتہائی رجحان کی طرف جانے کی وجہ کیا ہے؟ سماجی، پیشہ ورانہ، معاشی یا گھریلو پریشر برداشت نہ کرنا۔ یہ خوبصورت نوجوان لوگ چاہے سرحد کے پار ہوں یا اپنے ملک میں، کیا صرف اپنی جان لیتے رہیں گے یا ہمیں اس پر کچھ بات بھی کرنی چاہیے؟ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں خودکشی کے واقعات اور ان کی وجوہات پر تحقیق نہ ہونے کے برابر ہے۔ چترال میں خودکشی کی بلند ترین شرح پائی جاتی ہے اور پشاور یونیورسٹی میں اس پر ایک تحقیق کی گئی، اور یہ تحقیق پورے ملک کی صورتحال کا جائزہ ہے۔ اس میں واضح کیا گیا کہ خودکشی کی شرح پچھلے 10 سال میں چترال میں اوسط سے زیادہ رہی ہے۔ اسی طرح سندھ کے علاقے تھر میں نوجوانوں میں خودکشی کی شرح صوبے کے دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ ہے۔ چترال میں 2013 سے 2019 کے درمیان کل 176 افراد نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ بالغ مردوں کے مقابلے میں زیادہ تر نوجوان اور خواتین اپنی جانیں لے رہی ہیں۔ خودکشی کرنے والوں کی عمریں 15 سے 30 سال کے درمیان ہیں، جبکہ ان میں 58% نوجوان خواتین ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ غربت، گھریلو تشدد، یہ سب بہت بڑی وجوہات ہیں، لیکن ان کے ساتھ اور بھی فیکٹرز ہیں۔ تعلیم میں ناکامی اور والدین کی بڑھتی ہوئی توقعات اور امیدیں نوجوانوں کے اس انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی ہیں، کیونکہ مادی مقاصد، یعنی آپ کو معاشرے میں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ملازمت، اچھا گھر اور گاڑی تو لازمی چاہیے، لیکن ہمارا لوئر مڈل کلاس نوجوان ان سماجی اور معاشی توقعات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ تنہائی سے شروع ہونے والی یہ بے چینی نا امیدی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کو یقیناً مشہور فلم 3 ایڈیٹ کے وہ 2 مناظر یاد ہوں گے جہاں 2 نوجوانوں، جس میں ایک انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ نے اپنی توقعات کے مطابق نمبر نہ حاصل کرنے پر اور دوسرے وائس چانسلر کے بیٹے نے اپنی پسند کا کیریئر نہ چننے پر معاشرے اور اپنے باپ کے دباؤ پر خودکشی کر لی۔ یہ ہوتا ہے تعلیم اور کیریئر کا دباؤ۔ اسی طرح سماجی دباؤ کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ ڈرامہ سنگ ماہ میں ہوا۔ روایت اور تنہائی میں پروان چڑھتی ثقافت اور سماجی دباؤ نے 2 لوگوں کو خودکشی پر مجبور کر دیا۔ ہمارے ڈرامے اور فلم بھی اس ایشو کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے، مگر فرق صرف تب پڑے گا جب حکومتی سطح پر اسے سنجیدگی سے لیا جائے اور اسے سنجیدہ اور اہم معاملے پر کوئی پالیسی بنائی جائے۔ پشاور یونیورسٹی کی تحقیق بھی اسی عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب ایسے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا ہے، جیسے کہ چترال میں ہوا۔ چترال میں قائم خواتین کے سینٹرل ہیلپ ڈیسک اور پولیس اسٹیشن کے قیام کی وجہ سے خواتین میں خودکشی کی شرح میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن نوجوانوں میں اس انتہائی اقدام کے مکمل خاتمے کی خواہش حکومتی سنجیدگی کے بعد ہی پوری ہونے کی امید ہے، جس میں ٹھوس اور دیرپا حل کی تلاش کی جائے۔ مقامی انتظامیہ کو بھی یہ یقینی بنانا چاہیے کہ یہ مرکزی ہیلپ ڈیسک کام کرتے رہیں، بلکہ ان میں اضافہ کیا جائے تاکہ خواتین کے ساتھ نوجوان بھی ان کی طرف رجوع کر سکیں۔ بحیثیت قوم ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، حقیقی سماجی ترقی رویوں میں تبدیلی سے ہی ہوتی ہے۔ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے سے ملتی ہے۔ تو محنت کریں، صبر کریں، امید بنیں اور زندگی کی شمع روشن کریں۔ شکریہ۔